سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کل ایک پروگرام کیا تھا برگا گلڈ پہ اور اس پر کچھ لوگوں کے سوالات بھی ہیں. ایک صاحب کا سوال تھا خان صاحب کہ 65 سال سے زیادہ عمر اگر ہو اور ان کے لیے کوئی سہولت ہوگی اس میں. وہ صاحب لکھ رہے تھے کہ بوڑھے لوگ جو 65 سال کے ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف ہوگا. دیکھیں جو 65 سال والے ہیں ان کے لیے علیحدہ سے پینشن کا جو پلان ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. آپ کو پتا کئی مہینے سے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں. کل جرمنی برلن کے اندر جو ان کا اجلاس ہوا ہے CDU کا، اس کے اندر وہ سارا مسودہ جو اب تک انہوں نے فائنل کیا تھا وہ کل ڈسکس ہوا ہے. 7 گھنٹے اجلاس جاری رہا ہے برلن میں. CDU اور SPD کی آپس کی جو پارلیمانی کی کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کے اندر اس میں کچھ انہوں نے اپروول وغیرہ دی ہے جو ابھی اس کی اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی. اور اس کے اندر بھی یہ پینشن کا معاملہ 65 والا معاملہ جو ہے یہ ڈسکس ہوا ہے. ہیلتھ انشورنس ڈسکس ہوئی ہے. اس قسم کے تمام معاملات جو ہیں جن میں بڑی عمر کے لوگ زیادہ ہیں وہ اس نئے پیکج کے اندر آئیں گے. بات یہ ہمارے صاحب کہ ہم لوگ جلدی ایک خبر کو سن کے نا جو ہمیں سوٹ نہ کر رہی تو ہم یا تو گھبرا جاتے ہیں یا یہ کہ وہ اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اب یہ جو معاملہ ہے جس کا جو نیا پلان انہوں نے دیا ہے کل اناؤنس ہوا ہے 1 جولائی سے اناؤنس کیا نافذ العمل ہوا ہے 1 جولائی سے. تو اس کے بعد ایک مجھے بہت سارے لوگوں کے فون آئے کہ جی یہ کیا ہو گیا جی وہ کیا ہو گیا. اب یہ جو کچھ ہو گیا یہ ایک عرصے سے ڈسکس ہو رہا تھا اور پتا تھا کہ یہ ہونا ہے کوئی نہ کوئی تبدیلی اس کے اندر آنی ہے. لیکن ایک چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ جرمنی کا سوشل سسٹم جو ہے نا وہ ملک کا وہ بحال قائم رہے گا. اس کو یہ لوگ تبدیلیاں کریں گے اس کے اندر لیکن کیونکہ یہ ایک سوشل ویلفیئر سوسائٹی ہے جرمنی کا جو طرز حکومت جو ہے اس میں اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ لوگوں کو بھوکا کر رکھ دیا جائے گا یا ان کے لیے. ہاں وہ ایسے راستے ضرور تلاش کرتے ہیں جب یہ سیاسی طور پر یہ سوال سامنے آ رہا ہے اور جرمن عوام کی طرف سے آ رہا ہے کہ بہت سارے ہمارے سسٹم کے تحت بہت سارے لوگ گھر بیٹھ کر جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ کام کر کر کے ٹیکس دے رہے ہیں اور اس ٹیکس سے جو رقم آتی ہے اس میں لوگ گھر بیٹھے کما رہے ہیں اور یہ بات حقیقت بھی ہے اس میں کوئی جھوٹ والی بات بھی نہیں ہے. تو اس سسٹم کو وہ کہتے ہیں کہ تبدیل کرو. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ سوشل سیکورٹی سسٹم جو آپ کا یہاں کا ہے سوشل ویلفیئر سسٹم جو جرمن سوسائٹی کا ہے جرمن طرز حکومت کے اندر جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اس لیے ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے. وہ ایسی اسکیمیں لے کر آتے ہیں جس سے لوگوں کے اندر بیکار بیٹھنے کی بجائے کام کرنے کی رجحان پیدا ہو اور لوگ کچھ نہ کچھ کام بھی کریں. خالی گھر بیٹھ کے مطلب اگر گھر بیٹھے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو انسان سست ہو جاتا ہے یہ کام کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے یا پھر انلیگل کام کے راستے ڈھونڈتا کہ چلو ادھر سے تو مجھے پیسے آ رہے ہیں. ایسی مثالیں موجود ہیں اس لیے ایسی اسکیمیں لائی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ اس سے اتنا گھبرانے والی بات نہیں ہے. سوشل سیکورٹی سسٹم یا سوشل ویلفیئر سسٹم جرمنی کا قائم ہے جو لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. حضرت جو اصل ایشو بنا ہے وہ یہی ہے. کل جو پروگرام لوگوں نے سنا اور کھلبلی مچ گئی. مجھے کئی لوگوں کے میسج بھی آئے کئی لوگوں نے سوال بھی کیے کہ جناب یہ 563 یا جتنے بھی یورو ملیں گے اور اگر 4 افراد ہیں تو 1200-1400 کرایہ چل گیا تو باقی کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی. لوگوں کی پریشانی یہ ہے اس وقت. پہلی تو آپ کو جمع بتا رہا ہوں. ہاں اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلیں کام کریں کچھ نہ کچھ کام کریں. کچھ جو کمی ہے وہ سوشل ویلفیئر سسٹم سے پوری کر دی جائے اور پیدا کریں. لیکن کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے نکلیں وہ یہ چاہتے ہیں. دیکھیں جرمنی کے اندر مبارک صاحب کام کی اس وقت اس قدر ڈیمانڈ ہے. یعنی آپ باہر نکلیں تو آپ کو ٹرانسپورٹ کے اندر کام کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ آپ کو جگہ جگہ لکھا ہوا ملتا ہے جو آپ کا آگے ٹریفک جا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ڈرائیور چاہیے ہمیں ہیلپر چاہیے. اب کل میں انڈسٹری کے بیچ میں سے گزرا میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ باقاعدہ انہوں نے اپنی فیکٹری کے باہر بورڈ لگایا ہوا تھا
جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس کس شعبوں میں انہیں بندوں کی ضرورت ہے. یہ ایسی صورت حال ہم نے پہلے کبھی زمین میں نہیں دیکھی تھی کہ باقاعدہ لوگوں نے پرنٹڈ بورڈ لگائے ہوں کہ بھئی ہمیں اس شعبے کے اندر لوگوں کی ضرورت ہے. اس لیے ہر جگہ یہ تو ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے، تاکہ وہ چاہتے ہیں لوگ باہر نکلیں، کام کریں اور سسٹم میں بھی آئے، تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہے. اچھا خان صاحب، جو 50 55 60 سال کے لوگ ہیں ان کو تو کوئی کام دیتا بھی نہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 4 دن کام کریں گے کرنک آ جائے گی، بیماری کا سرٹیفکیٹ بھیج دیں. ان کو کوئی فورس کرتا بھی نہیں کام کے لیے. یہ بات سمجھتے ہیں حکومت کے لوگ بھی اور حکومتی ادارے بھی ایسے لوگوں کو زیادہ فورس نہیں کرتے وہ کام کرنے کے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کام کریں، چاہے وہ 2 گھنٹے کا کام کریں چاہے وہ 4 گھنٹے کا کام کریں، لیکن فارغ نہ بیٹھیں. جی اچھا، ایک اور چیز کا اضافہ کر لیں خان صاحب، آپ کی انفارمیشن میں ہے کہ 1 جولائی سے اب غیر ملکیوں کی چیکنگ ویسے تو پہلے بھی سخت ہوتی تھی، مگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کوئی 20 سال پیچھے 30 سال تو سڑک پہ جاتے بھی کرمنل پولیس ہوتی تھی، وہ چیک کرتی تھی بندے کو آتے جاتے، ہم بھی کئی دفعہ اس وقت چیک ہوئے. اب یہ چیزیں عرصہ دراز سے نہیں دیکھنے میں آ رہی تھی، اس میں بھی کوئی چینجنگ آئی ہے؟ دیکھیں یہ رائٹس پولیس کے پاس قانون موجود ہے کہ بھئی وہ کسی کو اس سے اس کا پوچھ سکتی ہے، اور یہ بعض مخصوص ایریے جو ہیں بانوں کا ہو گیا یا جہاں پہ جھمگٹے دیکھتے ہیں غیر ملکیوں کے جتھے بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر عام طور پولیس چیک کر لیتی ہے. تو ورنہ تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا کہ بھئی ناراض آتے کو کوئی آپ دکھائے، سوائے اس کے کوئی واقعہ ہو گیا ہو، کسی بندے کی تلاش ہو، اس سے پھر وہ تفریق نہیں کرتے، سب کو ایسا پوچھ لیتے. لیکن یہ کوئی نیا قانون نہیں بنا، یہ ہم ہمیشہ سے جرمنی کے اس میں گزٹس کے اندر موجود ہے کہ جرمنی کے پولیس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ سے پوچھ سکتی ہے. ہاں کلپوں کے پاس کچھ مخصوص اور قسم کا رائٹ ہے جس میں وہ ہاتھ بھی اٹھا لیتی ہے یا لوگوں کو مطلب سزا بھی دے دیتی ہے، یہ بات درد بھی کر لیتی ہے. پر عام پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے وہ آپ کو رئیس حملہ کر سکتی ہے، آپ کو صرف آپ کو چیک کر سکتی ہے، پوچھ سکتی ہے آپ کے پاس اور جرمن سے پوچھ سکتی ہے، کسی بھی شہری سے پوچھ سکتی ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہ خاص غیر ملک سے پوچھے، وہ کسی بھی شہری سے جرمنی سے یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ اپنا شناخت دکھائے اگر پولیس کو ضرورت ہے تو. خان صاحب ایک چیز ہمارے دیکھنے والوں کو پتا ہونی چاہیے